مصدق ملک صاحب، پبلک ہینگنگ یا پبلک ایگزیکیوشن کو یا اس لفظ کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیں، اصل میں لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جو ڈیٹرنس پیدا کرے، جو معاشرے میں خوف پیدا کرے۔ اگر آپ کسی کو جیل کی چار دیواری کے اندر صبح فجر کے وقت اور پھانسی گھاٹ پہ لے جا کے پھانسی دے دیں گے تو شاید اس کی ڈیٹرنس فیل نہیں ہو رہی لوگوں کو، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں دو نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر آپ کا جواب دوں گا۔ ایک تو شوکت بھائی کو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا کیس تو چل رہا ہے اور اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اس وقت تک قید میں ہیں، اور وہ جو رپورٹ تھی جوڈیشل وہ بھی ریلیز کر دی گئی ہے، اور اب 2 سال سے آپ کی حکومت ہے جیسا کہ کہا گیا۔ مگر ساہیوال کے کیس کے تو کیس ختم کر دیا گیا ہے، اور حکومت کی پریزنس کے اندر ان کے ماں باپ آپ کو پیسے ویسے دے کے ڈرا دھمکا کے مقدمہ ختم کر دیا گیا، بالکل جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ اس معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ ساہیوال اس کی ایک ایگزامپل ہے جس میں حکومت ایک پارٹی ہے جس نے یہ ختم کروایا ہے۔ چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ساہیوال کو۔ اب دوسری بات آئی جی کی کر لیتے ہیں۔ میں شوکت بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہے سی سی پی او کے متعلق؟ یعنی کہ سندھ کیا اگر چیف منسٹر چاہے کہ سی سی پی او کو ان کے جو ڈی آئی جی آئی جی ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے تو آپ فیڈرل حکومت پارٹی بن جاتی ہے اور کہتی ہے ایسی کی تیسی سندھ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آئی جی کو ریموو کر سکے۔ لیکن یہاں پہ جب سی سی پی او، اور وہ ایک علیحدہ معاملہ، وہاں پہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی، اور یہاں پہ جب سی سی پی او صاحب نے یہ نقطہ نظر پیش کر دیا ہے تو آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ کیوں؟ آپ نے 5 آئی جی تبدیل کر دیے تو چونکہ کیوں؟ آپ نے 2 دن کے اندر 3 4 سیکرٹریز پنجاب کے ریموو کر دیے تو پھر یہاں پہ چونکہ کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آخری بات کی طرف آپ کیا آتا ہوں۔ دیکھیں میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کوئی جنگل تو ہے نہیں، یہاں پہ آئین ہے، قانون ہے، اس میں پھانسی کی سزا ہے۔ جو بھی پاکستان کا آئین قانون اجازت دیتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پبلک لنچنگ جو ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، پبلک ہینگنگ کے کیا نتائج نکلیں گے، اگر پی ٹی آئی اس پہ سیریس ہے تو ایک بل بنا کے لائے تاکہ ہم ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر دیکھیں کہ وہ معاشرے جن میں پبلکلی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، جس کی ایک ایگزامپل آپ نے طالبان کی شکل میں دی، اور بھی معاشرے ہیں جہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، کیا وہاں پہ وائلنس بڑھا یا گھٹا، وہاں پہ ریپس بڑھے یا گھٹے؟ اگر ایویڈنس کو اس کی بات کی سپورٹ کرے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، مگر بل کو اس طرح تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے۔ آلریڈی پھانسی کی سزا ہے، جو پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے فوری طور پہ وہ سزا ملنی چاہیے، میکسیمم سزا ملنی چاہیے اور فوری طور پہ ملنی چاہیے۔ اس سے آگے اگر قانون میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ صرف ایویڈنس کی بنیاد پہ پالیسی بننی چاہیے، قانون بننے چاہیے، اور جب یہ بل لائیں گے تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن ٹو ڈسکشن ہے، بل ٹیبل ہو، جس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہو کہ یہ پاکستانی قوم اور لا اینڈ آرڈر اور مستقبل کے لیے فیوریبل ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، اور بات یہ ہے کہ جو اگر وائلنس کسی چیز سے پروموٹ ہونا شروع ہو جائے اور ہمیں ایویڈنس کے ذریعے دیکھنا ہوگا، میں کوئی پوزیشن نہیں لے رہا، مگر اس وقت تو پھانسی کی سزا ہے۔ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک فوری طور پہ پہنچایا جائے، اور پھر دیگر ممالک سے ایویڈنس کے ذریعے دیکھا جائے کہ ہمیں اپنے قوانین بالکل صحیح۔ فی الحال تو جو قانون ہے کم از کم اس قانون کے تحت تو سزا دے دی جائے نا، وہ تبدیل ہونا تو خیر بات کی بات ہے۔ چٹان صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 روز پہلے سندھ کے اندر جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کچھ الفاظ ادا کیے ہیں، میں چاہوں گا ذرا آپ کو سنوائیں۔ لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں، وہ ینگ ابھرتی ہوئی لیڈرشپ ہے، یہ زبان مناسب ہے؟ ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو اپوزیشن کے خلاف ہر وقت ٹی وی پہ آ کے بھونکتا ہے، پتہ چلا کہ اس کے خاندان کے پاس اسپین میں جائیدادیں ہیں، اور آپ پوچھتے ہو کہ حساب دو تو حساب دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ بھونکنے کا لفظ انہوں نے چونکہ استعمال کیا تو میں انہی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ 8 اگست 2019 کو انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ ظالم عامر ضیاء نے، شاہد ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے، اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلی دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے غیرت ہو، اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کارروائی سے نکالا جائے، اس کو تاریخ یاد رکھے گا۔
جی چٹان بھائی، یہ بھونکنا، بے غیرت، یہ الفاظ مناسب ہیں بلاول صاحب کے اسٹیچر کے پالیٹیشین کو؟ دیکھیے جی، ہمارا جو سیاست ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے سیاست کرتے ہیں، لیکن جس بندے کے لیے انہوں نے بھونکنے کے الفاظ استعمال کیے یہ تو بہت ہلکے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی آج کل پی ٹی آئی میں سیاست کے آنے کے بعد یہ وہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں۔ تو آپ تائید کر رہے ہیں، انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لفظ؟ میرا جی آپ عارض میرے بات کو تو مکمل کرنے دے، پھر آپ بات کو اس میں پوچھ لیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کے لیے استعمال کیے آپ اس کی پریس کانفرنس سے نکال کے تھوڑا سا سامنے رکھ لیں، اور آپ اس کے ساتھ اس کے ٹویٹس نکال کے سامنے رکھ لیں، تو آپ کو یہ لفظ اس بندے کے لیے استعمال کرنا بہت ہلکا لگے گا کہ یہ تو اس کے لیے کچھ نہیں کہا ہے، اس کے لیے اس سخت لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں بھونکنے سے بھی زیادہ سخت لفظ ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس بندی کے لیے اس کا اگر آپ ٹویٹ نکال کے دیکھ لیں، اور اس کے اگر آپ وہ جو پریس کانفرنس ہے اور جو میڈیا ٹاک ہے وہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے اس طرح کے بات کرتے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں اور صاحب کے بارے میں، تو اس بندی کے لیے یہ بہت ہلکا سا لفظ ہے۔ اچھا چلیں، یہ لفظ ہو گیا، لیکن وہ جو قومی اسمبلی میں جو انہوں نے لفظ بولا ہے غیرت کا لفظ، وہ بھی مناسب ہے یا اس سے بھی سخت ہونا چاہیے؟ آپ نے بلاول صاحب کی تو صلاح ہے، آپ مہربانی کر کے ان کے ایم این ایز جو اسمبلی کے اندر ان کے فیڈرل منسٹر سے بات کرتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا چلائے۔ وہ تو جب بھی بولتے ہیں ہم چلاتے ہیں نا، یہ تو چونکہ پرسوں کی بات ہے، یہ تو پرسوں کی بات ہے نا، تو اب جو پرسوں کی بات ہے اس کو ابھی چلائیں گے نا، جب وہ بولتے ہیں تو ان کا بھی چلاتے ہیں۔ تھوڑا موازنہ تو کرے نا اس کے ساتھ، پرسوں کے آپ ٹویٹس نکالے۔ اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ٹویٹس کیے، میں آپ کو پرانا نہیں کہہ رہا ہوں، پرسوں کے ان کے ٹویٹس نکالے، آپ کے اپنی ریسرچ ٹیم سے کہیں کہ اس بندے کے ٹویٹس آپ نکال کے دیکھ لیں، شہباز گل کے نکال کے دیکھ لیں، ان لوگوں کا بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی نامناسب گفتگو کرتے ہیں، کوئی وہ بات ان کی زبان سے پھول نہیں جھڑتے ہیں، نہ وہ کوئی تعریف ان کی ہو سکتی ہے اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کے دوسرے جو ہے ان کے وہ آپ نکال کے دیکھ لیں۔ چلیں شوکت صاحب نے جواب لے لیتے ہیں۔ شوکت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی زبان بھی تو اسی قسم کی ہے نا، تو پھر آپ کی زبان اگر ایسی ہے تو آپ کو جواب بھی اسی زبان میں دیا جانا چاہیے۔ جی اب دیکھیں یہ بدقسمتی ہے یہ کہ ان کے جو جی شوکت بھائی جو الفاظ جو قابو میں نہیں رہتا ہے نا، لوگ بے قابو ہو کے جو بات کرتے ہیں نا، تو وہ میرے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کو کہیں کرپشن، تو یہ تو ظاہر ہے جب اسی کو کہا جاتا ہے جس نے اگر کی ہے، تو اس میں تو کوئی مجھے وہ نہیں نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ تو ملک کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ۔ اگر کوئی لوٹتا ہے تو اس کو کم از کم یہ خطاب ضرور دینا چاہیے کہ بھئی آپ نے کرپشن کی ہے، آپ کرپٹ ہیں۔ لیکن جو باقی جو ذاتی طور پہ اور یہ اس چیزوں کے حق میں نہیں ہوں، میں تو بالکل وہ نہیں ہوں، لیکن میں صرف مسدد صاحب کی 2-3 چیزوں پہ آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ان کو بڑا وہ ہے کہ جی تبادلے ہوتے رہے ہیں اور یہ کرتا رہے۔ دیکھیں تبادلے ہوتے رہے ہیں، تبادلے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پرفارمنس کی بات ہے، اب ظاہر ہے اسی لوگوں میں سے ہم نے لینا ہے جو ان کے ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں، انہی میں سے ہم نے نکال کے گورنمنٹ چلانی ہے۔ اب باہر سے تو کوئی لوگ نہیں آئیں گے نا، وہی لوگ ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پرفارمنس اس ٹریک پر نہیں آ رہی تو ان کو تبدیل کرنے میں حرج کیا ہے؟ مطلب ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ یہ تو جس انداز سے لوگوں کے بےعزتی کر کے جو شہباز شریف جو کرتا تھا وہ بےعزتیاں تو نہیں ہو رہی ہے نا، قانون کے دائرے میں، اس کے دائرے میں رہ کر اگر تبادلے ہو رہے ہیں تو اس پہ کیا برائی کیا ہے؟ یہ سی سی پی او کا تو ان کا پہلے سے ایشو تھا، ان کے ساتھ یہ پہلے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی ان کو ہٹایا جائے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایشو ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے۔ وقت سر ختم ہو گیا ہے، سوال یہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کر تبادلے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگر قانون کے دائرے میں رہ کر بھی تبادلے روز ہوں تو شاید کوئی اس کا جواز ہو۔ یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہی نہیں ہو رہے، 3 سال کے لیے ہوتی ہے پوسٹنگ، 3 سال میں 3 دفعہ تبادلے ہو رہے ہیں، اور آئی جی پنجاب کی مشاورت کے بغیر اس کے کیپٹل لاہور کا سی سی پی او لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا ضابطہ یا قانون ہو سکتا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔